10 بہترین دن۔ عظمت والے 10 دن ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کو سال کے باقی دنوں پر فضیلت کیسے حاصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ذی الحج کے پہلے 10 دن کیوں قرار دیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کیوں کھائی؟ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ روزے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ ان دنوں میں کون سے ذکر و اذکار اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ اگر کوئی شخص بال یا ناخن کٹوا دے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ کسی دن بھی نیک عمل کر لے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے عظیم ہے، سب سے پاکیزہ ہے اور اللہ کے ہاں سب سے پیارا ہے۔ صحابیوں نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان جو مال لے کر نکلتا ہے جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے، ایسا انسان ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی عظمت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے انہی 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادات کو اکٹھا کر دیا۔ ان دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان دنوں میں یوم النحر یعنی یوم قربانی بھی شامل ہے، پورے سال کا سب سے بڑا دن اور حج کا سب سے بڑا دن جو کسی دوسرے دن کے برعکس عبادات کو یکجا کرتا ہے۔ جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن ہم کلام ہوئے تو 10 دن بڑھا دیے۔ حدیث بتاتی ہے کہ وہ 10 دن ذی الحج کے ہی 10 دن تھے اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ سورہ الاعراف۔ ان 10 دنوں میں قربانی اور حج کے ایام شامل ہیں۔ اللہ نے دین کو مکمل بھی انہی 10 دنوں میں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما لیا تو یہودی اکٹھے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ایک آیت قرآن پاک میں ہے، اگر یہ آیت یہودیوں پر اترتی تو اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون سی آیت؟ یہودیوں نے آیت دہرائی جس کا مطلب ہے، میں نے آج دین بھی مکمل کر دیا اور نعمت بھی۔ حضرت عمر فوراً بول پڑے، اور سنو، ہمیں پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، صحابہ نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ عرفہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس سے بڑا عید کا دن کیا ہوتا ہے جب انسان گناہوں اس طرح سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ماں نے اسے ابھی جینا ہو۔ محترم ناظرین، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حرمت والے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ جن 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ نے بطور خاص اللہ کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سال کے 955 دنوں میں اتنے آدمی جہنم کے عذاب سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفے کے دن جو حاجی ہوتے ہیں میدان عرفات میں آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ذی الحج کے پہلے 10 دن قرار دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے ہاں عظمت والے دن ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حج اللہ پاک نے ان 10 دنوں میں 5 کے 5 ارکان اسلام کو جمع فرما دیتے ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اللہ ہمیں ان دنوں کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عشرہ ذی الحج میں اللہ کو راضی کرنے والے عمل۔ ان 10 دنوں میں زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالحہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ تمہید، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تسبیح، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جبکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں لیکن تکبیریں اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، والحمدللہ۔
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تقریبات پڑھتے۔ لوگ ان کو دیکھ کر تقریبات پڑھنا شروع کر دیتے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت کے ذریعے اپنی امت کو اجر و ثواب میں اضافے کے مواقع عطا کیے ہیں۔ یہ ایام اس قدر مقدس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کر کہتا ہے، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتا ہے اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور بڑے فائدے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس، ابن الزبیر، مجاہد اور پہلے اور بعد کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہے۔ ابن کثیر نے کہا یہ صحیح قول ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے مقررہ دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ ہمیں اس مقدس وقت میں اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالحہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ محترم ناظرین، اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، تو کثرت سے دعا کریں، تو ہو سکتا ہے انہی دنوں میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایت میں تمہید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ روزہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، سوائے روزے کے جو میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دن اور عاشوراء کے دن اور ہر مہینے میں 3 دن، مہینے کے پہلے پیر اور 2 جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو صرف یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح لیلۃ القدر سال کی سب سے بابرکت رات ہے، اسی طرح عرفہ سال کا سب سے بابرکت دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔
البتہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے، لیکن حرام نہیں۔ لہذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے، وہیں عید کی رات انعام و الطاف کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات بھی ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہوتی ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی رات بھی نیکیوں کے کمانے اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی رات ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی رہنمائی فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔